بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام کا موضوع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو خاتون جنت ہیں، جو خاتون قیامت ہیں، دختر پیغمبر ہیں اور جوانان جنت کے جو سردار ہیں، ان کی آپ مادر گرامی ہیں اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اسلام کی مثالی خاتون اور تمام خواتین کی سردار خاتون۔ ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے پروگرامز کی یہ سیریز ہے اور ہم بی بی سلام اللہ علیہا کی فضیلت، آپ کی سیرت اور خداوند قدوس نے جو آپ کو خصوصی مقام عطا فرمایا ہے اور جس کا ذکر بار بار فخر موجودات ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں وہ ساری باتیں اور تمام فضیلتیں اور آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہم اس سیریز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج ہماری خوش بختی کہ ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم دین اور ایک بڑے خطیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا، صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، علوم دینیہ کو سمجھتے ہیں اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر تو آپ کی گہری نظر ہے۔ جناب قبلہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سچ ٹی وی آپ کا بہت شکر گزار ہے۔ ہم جب بھی درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، اور اب جو یہ موقع ہے جو ہم نے آپ سے درخواست کی، میں اکثر جب حضرت بی بی پہ پروگرام شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آج سے زیادہ خوشی والا اور پرمسرت دن نہیں ہو سکتا، تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ فخر موجودات تو ختم مرتبت کی ذات ہے، تو یہ کائنات اور موجودات عالم یقیناً زیادہ خوش ہوں گی جب ختم مرتبت تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن میں ساتھ یہ پھر کہتا ہوں کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس پہ فخر موجودات بھی خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جو بہت بڑا آپ کو طعنہ دیا گیا اور خداوند قدوس نے پھر پوری ایک صورت اتاری اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ایک ایسا منبع خیر عطا کر دیا ہے کہ آپ اب نہ گھبرائیں اور جو ابتر ہے وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ تو رسول کریم آج پرمسرت ہیں، آپ آج فرحاں و شاداں ہیں، تو پھر کائنات کی خوشی کا عالم تو کچھ اور ہی ہوگا، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اس مناسبت سے، خاتون جنت کی ولادت کی مناسبت سے، میں ہدیہ تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عالم اسلام کو، اور خاص طور پر سادات کرام کو، آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کی جدہ کا ذکر ہو رہا ہے، جی بے شک، اور پوری کائنات کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، خاص طور پر خواتین کو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس خاتون کے ذریعے سے جو مقام نسواں ہیں اس کے حوالے سے بھی متوجہ کیا کہ دیکھیں بیٹی کا کیا مقام ہے، زہرا کا کیا مقام ہے، پیغمبر اکرم کس طریقے سے اپنی بیٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کس طرح ان سے بات کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ برخورد کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے، اور سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ والضحیٰ کے اندر یہ کہا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ خود اگر آپ پیغمبر اکرم کے تعلق سے دیکھیں کہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور پروردگار عالم اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر اب اس کے بعد اگر ہم اس کی جو دوسری تفاسیر ہیں اس سے اس وقت قطع نظر کریں تو یہ جو پروردگار عالم نے کہا یعطی، جس سے عطا کے مادے سے، تو اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے سورہ کوثر کے اندر، کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو اب یہ لفظ اعطینا یہ آپ کو قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر ظاہر کثرت جس کے اندر زیادتی ہو، کثرت خیر کثیر کے معنی میں، اور خاص طور پر اس قرینے کے اعتبار سے کہ جو آخری آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو باقاعدہ یہ طعنہ دیا جا رہا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ بلا عقب ہیں، بلا نسل ہیں،
تو جب آپ کی نسل ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کفار اور مشرکین یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ اب ان کی نسل کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کا جو پیغام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹی کو تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے کہ بیٹی سے بھی نسل آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اگر ہم مزید بھی دیکھیں تو یہ مینا کے میدان کے پاس بعض کتابوں کے اندر صراحت ہے کہ ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد کوثر، وہ اسی یادگار کے طور پر تھی کہ اس جگہ پر پیغمبر اکرم کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوا۔ یہ مکہ کے مضافات میں مینا کا میدان جہاں حاجی حضرات جایا کرتے ہیں، تو اس کو حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو رسول جعفریان نے اپنی کتاب جو آثار اسلامی مکہ اور مدینہ اس کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ مسجد کوثر یہاں پر تھی، بعد میں اس کو بلڈوز کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، مگر وہ اس کا محل نزول تھا کہ جہاں پر وہ سورہ نازل ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم ایک انریسٹ کی کیفیت تھی، ظاہر ہے کہ مغموم تھے کہ یہ تانے دیے جا رہے ہیں، تو وہاں پروردگار عالم نے ان کے اوپر یہ سورہ نازل کیا اور اس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ حبیب یعنی گویا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں پہلے ہی کوثر عطا کر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، تو بس آپ اپنی نماز کی ادائیگی کیجیے اور قربانی۔ اب اس قربانی کے اندر ظاہر ہے کہ اس کی وسعت کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اولاد ہم نے آپ کو دی ہے اس کو قتل و غارت گری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کو ان مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مگر آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ نماز کو قائم کرتے رہیے، اور نماز شکرانہ بھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شکرانے کی نماز بھی اور دوسری نمازیں آپ ادا کرتے رہیے، قربانی کے لیے تیار رہیے، لیکن ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ان شانئک هو الابتر، کہ جو آپ کو دشمن ہے وہ بلا نسل رہے گا، وہ بلا نشان رہے گا، بلا عقب رہے گا۔ جو بظاہر اس وقت بیٹے بہت زیادہ ان کے ہیں، لیکن یہ کہ بیٹوں کے باوجود ان کی نسل جو ہے وہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور آپ کی بیٹی کے ذریعے سے جو آپ کی نسل آگے بڑھے گی تو وہ قیامت تک وہ باقی رہنے والا سلسلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اس سورہ کوثر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی زیادہ اس سورت کی برکتیں ہیں، جی اور مختصر سا سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو جامعیت ہے اور جو حسن ہے، حسن کلام بھی ہے، حسن بیان بھی ہے، اور وہ جو ہم آپ علماء سے ہی سنتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ادبی شاہکار تھے خانہ کعبہ پہ لٹکے ہوئے، ایک یہ چھوٹی سی سورہ وہاں پر لٹکائی گئی، اور وہ شاہکار جو ہے وہ پھر اس کتاب نہیں لا سکے اور انہیں اتارنا پڑا۔ میں ایک اور عالم دین کا بڑا خوبصورت نقطہ پڑھ رہا تھا کہ شاید ہم نے کسی اور پروگرام میں بھی بیان کیا کہ ہمیں جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں فریم کر کے سجاتے ہیں۔ جب کسی کا ڈرائنگ روم ہم دیکھیں یا اس کا لاؤنج دیکھیں تو اس کا، جس کو آپ حسن عقیدہ کہیں یا اس کے خیالات کہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی نفاست، اس کی لطافت ہمیں اس کے ڈرائنگ روم میں لٹکے ہوئے کتبوں سے اور فریم سے نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ کی مسرت کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے خانہ کعبہ جو سب سے معتبر جگہ ہے وہاں اس کا فریم لٹکایا، تو اس صورت کی اہمیت اور اس کے مفاہیم کی جامعیت ہمیں وہاں سے بھی نظر آتی ہے۔ جو مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ یہی ہے جو بسم اللہ کے بعد 3 آیتوں پر مشتمل ہے، مگر آپ دیکھیے جیسا کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شاہکار ہوتے تھے ان کو آویزہ کرنے کا ایک طریقہ کار اور تہذیب اور ثقافت تھی، تو وہیں پر یہ سورہ کوثر جو ہے اس کو بھی لکھ کر وہاں پر آویزہ کر دیا گیا، اور پڑھنے والے نے جب اس کو پڑھا تو اسی طرح سے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر بے اختیار اس کی زبان پر آ گیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ جو بھی تھا یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ ما فوق البشر ہے، یعنی کسی انسان کی یہ کاوش کوشش کوئی جد و جہد نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خود پیغمبر اکرم کی حقانیت کے اس بات کے لیے کہ یہ نبوت ان کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور خدا نے ان کا انتخاب کیا، ان کو مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، ان کو چن لیا، تو یہ اس کے ثبوت کے طور پر بھی اس کو وہاں پر پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ امام فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنی مشہور تفسیر کبیر، اس کے اندر امام فخر الدین رازی نے جو الفاظ لکھے ہیں اس میں اولاد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الکوثر اولادہ، کہ الکوثر سے مراد اولاد ہے، یعنی ان کی اولاد، لأن هذه السورة انما نزلت على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ اس کا سیاق اور سباق یہی تھا کہ پیغمبر اکرم کو طعنہ دیا جا رہا تھا، ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس اعتبار سے اور ابتر کہا جا رہا تھا، تو اسی کانٹیکس میں چونکہ یہ نازل ہوا لہٰذا اس سے مراد کوثر سے اولاد ہے۔ لأن هذه السورة انما نزلت على من عابه بعدم الاولاد، فالمعنى، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انه یعطیہ نسلا یبقون علی مر الزمان، کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو وہ نسل عطا کی
کہ جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی رہے گی۔ اب جو تجزیہ ہے فخر الدین رازی صاحب کا وہ بہت دلچسپ ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ جو ابھی بات ہوئی نا ما ھذا کلام البشر، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، تو جب یہ سورہ نازل ہوا تو مستقبل کے حوالے سے یہ ایک دعویٰ تھا، مگر اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے اور اسیسمنٹ کے لیے ضروری تھا کہ زمانے کی رفتار آگے بڑھے اور پھر دیکھا جائے کہ آیا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے یا صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اب فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب کسی قسم کی کوئی ایٹراسٹی نہ ہوتی، کسی قسم کی کوئی پرسیکیوشن نہ ہوتی، کوئی قتل و غارت نہ ہوتا، کوئی دہشت گردی نہ ہوتی سادات کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف، تب بھی اگر نارمل پیس پر بھی زندگی آگے بڑھتی رہتی تو بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ ایک ایسے شخص کی نسل جو صرف ایک بیٹی سے آگے بڑھ رہی ہے وہ باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔ مگر یہ کہ یہاں پر تو یہ ہوا کہ باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کر کے، جو آج کی اصطلاح میں کہا جائے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، تو بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، کربلا میں جو کچھ ہوا ہے ان سب چیزوں کو دیکھا جائے اور یہاں پھر تک کہ میس کلنگز بھی ہوئیں، جی ہاں، یعنی ایک نہیں بلکہ بہت سارے اکٹھے سادات ان کو جینوسائیڈ جس کو آپ کہیں گے، نسل کشی جس کو کہیں گے، تو اس کے بعد تو دنیاوی اعتبار سے اسباب بہت زیادہ تھے کہ جو نسل سادات ہے اس کو مٹ جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اب یہ جو حیرت اور استعجاب کا اظہار یہاں پر امام رازی نے کیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فانظر، کہ ذرا دیکھو، کم قتل من اہل البیت علیہم السلام، کہ اہل البیت میں سے کتنے ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا۔ اب رازی جیسے وسیع النظر انسان اگر اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں وہ سارے معاملات ہیں کہ جس کے اندر چن چن کر سب کو قتل کیا گیا، جینوسائیڈ کیا گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا والعالم ممتلئ منہم، اور اس کے بعد اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر بھی سادات کرام موجود ہیں، سید ہر جگہ موجود ہیں۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیں گے رضوی، جوادی، نقوی، عابدی، یہ زیدی، یہ سارے سادات جو موجود ہیں یہ سورہ کوثر کی حقانیت کی گواہی ہی تو دے رہے ہیں۔ اور اس دور میں جب فخر الدین رازی تھے تو دنیا گلوبلائز نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، بعد میں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو یہ چھوٹا سا خطہ دیکھا، یا لیکن اب تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اسکینڈینیویا سے لے کے آسٹریلیا تک، اور جاپان سے لے کے اور پھر افریقہ اور پھر نارتھ امریکہ، ہر جگہ تو سادات۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ وجود سادات جو ہے وہ حقانیت قرآن کا ثبوت بن جاتا ہے اور پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی کا ایک عنوان بن جاتا ہے، جس کے بعد وہ فرماتے ہیں والعالم ممتلئ منہم، کہ زمانہ بھرا ہوا ہے اہل البیت سے اور سادات سے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي اُمَيَّہ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يُؤْبَ بِهِ، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے دشمن تھے بنو امیہ تھے، ان میں سے کوئی ایک ایسا فرد بھی نہیں ہے جو قابل ذکر ہو اور باقی رہ گیا ہو، یعنی جس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا سکے کہ جناب یہ ہے بنو امیہ کی باقیات۔ سادات میں تو آپ کو بہت مل جائیں گے مگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا تعجب ہے جو فخر الدین رازی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ ثم انظر، کہ ذرا یہ بھی دیکھو کہ یہ تعداد محض نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ کوانٹیٹیولی تو اتنی زیادہ کوانٹیٹی ہو گئی، نہ، کوالٹیٹیولی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں ثم انظر کم کان فیہا من الاکابر، کہ یہ جو افراد سادات کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں ان میں سے بڑے بڑے اکابر ہیں، بڑے بڑے علمی اعتبار سے جائنٹس ہیں کہ جو سادات ہی کے اندر آئے ہیں، من العلماء، اور وہ علماء میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے نام لیے کالباقر والصادق والکاظم۔ اس سے قبل کہ آپ بڑی خوبصورت مرحلے میں آپ نے بحث کو داخل کر دیا اور فخر الدین رازی کے حوالے سے خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو نام ہے اکابر کے، یہ آپ لیجیے گا، ایک وقفہ ہمیں لینا ہے ناظرین، ایک وقفے پر ہم جا رہے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ پروگرامز کی سیریز ہمارے ساتھ رہی ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے رسول پاک مسرور ہیں، پوری کائنات مسرور ہے، خوش ہے، وجد میں ہے کہ رسول اللہ آج خوش ہیں۔ ولادت کے حوالے سے سیریز، اور ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور ان کی سیرت کے باب میں گفتگو کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے قبل قبلہ آپ فخر الدین رازی کے
کی تفسیر کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ کوثر سوائے آپ کی اولاد کے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اور کوئی تفسیر مراد لی نہیں جا سکتی، یعنی پہلے مصداق کے طور پہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ سادات کو قتل بھی کیا گیا، زندانوں میں بھی ڈالا گیا، میس کلنگز جینوسائڈ بھی کی گئی، لیکن آج ہر طرف سادات نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایک آپ نے بات کی تھی آپ کی نسل کی بقا کی، لیکن دوسری فخر الدین رازی کے حوالے سے اب کوالٹی کی بھی بات کر رہے تھے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ سادات میں سے گزرے۔ جی، انہوں نے دوسرے احتمالات بھی دیے ہیں، جی یعنی وی شوڈ بی ویری آنیسٹ، انہوں نے دوسرے احتمالات بھی دیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے خود جو ان کا قلم ہے وہ جس طریقے سے حرکت کر رہا ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے نام جو لکھے ہیں اس کے اندر، وہ نام لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کل باقر، یہ سب اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہی کوثر کہ کل باقر و صادق، یہ امام باقر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، والکاظم علیہ السلام والرضا علیہم السلام، ان سب کے نام لیے، اور پھر آخر میں والنفس زکیہ، نفس زکیہ جو مشہور شہید ہیں ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر اس فہرست کو دے کر وہ ذہن انسانی کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ اس ماحول کے اندر اور اس جینوسائیڈ کے اندر ان کا بچ جانا، یعنی یہ گویا منصوبہ پروردگار تھا کہ جس کی تکمیل ہو رہی ہے، کہ جب پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ منصوبہ پروردگار کو کوئی ناقص ثابت کر سکے یا خدا کو کوئی شکست دے سکے۔ یعنی کیا تم سمجھتے ہو جو قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ تم خدا کو ان یسبقونا، کہ ہمارے اوپر کوئی سبقت حاصل کر سکتا ہے، کوئی ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ کہ یہ کتنا برا فیصلہ ہے کہ جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ناممکن تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے سورہ کوثر کی عملی تفسیر بھی کر دی اور پیغمبر اکرم کی رسالت کا اس بات بھی کر دی۔ واہ، اچھا یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا اکابر کی اور اپنے اپنے دور کے سب سے بڑے علماء کی، تو یہ بات تو بڑی واضح ہے، یعنی آپ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں ہم کسی کا بھی نام لیں، ائمہ اثنا عشر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جیسے آپ نے ذکر کیا، امام باقر، امام جعفر صادق، اور پھر اس طرح سے چلتے آئیے آگے، کوئی شخص اس میں شک و شبے میں نہیں ہے کہ اپنے اپنے دور کے یہ سب سے بڑے لوگ تھے، علم کے لحاظ سے بھی اور تقوی کے لحاظ سے بھی، ان سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ سب اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو یہ بھی ایک برکت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے توسط سے دنیا تک پہنچایا۔ آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ پروردگار عالم جس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کر رہا ہے ان کی عمر کتنی مختصر ہے۔ جی، یہ ایک اور پہلو ہے جو آپ واہ واہ بالکل کہ اگر آپ دیکھیں تو بظاہر تو ان کی زندگی 18 برس یا ایک دوسرا قول جو ہے وہ 28 برس کا ہے، تو دونوں صورتوں میں جوانی کی ایک عمر ہے کہ جس کے اندر شہزادی کونین حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ مگر پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ برکت کتنی زیادہ ہے، یعنی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ جو سورہ قدر کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ بظاہر تو بہت مختصر ہے، چند گھنٹوں کی رات ہے، مگر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے جناب سیدہ کی، مگر اس مختصر زندگی کے نتیجے میں جو خانوادہ تشکیل پا رہا ہے، اس کے اندر حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے اندر پروردگار عالم کتنی برکت دے رہا ہے کہ جبکہ درمیان میں اتنے سارے مصائب بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آج تک ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی اگر آپ مراجع میں دیکھیں، علماء میں دیکھیں، تو بے شک شیوخ بھی بہت گزرے اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، اور ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ علم کو معیار بنایا جاتا ہے مرجعیت کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے، تو یقیناً جہاں پر شیوخ بھی آگے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا سرآنکھوں پر، لیکن یہ کہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سادات میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مراجع کے اندر دو بڑے جو نام ہیں وہ دونوں سادات ہیں، آیت اللہ سیستانی وہ بھی سید ہیں اور آیت اللہ خامنہئی وہ بھی سید ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ان سے اور پہلے ایک دنیا ان کے علم کی معترف ہے، ان سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دونوں موسوی سادات تھے۔ بے شک۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن، اب اگر آپ دیکھیں تو مزے کی بات یہ کہ ڈاکٹرز کے اندر بھی آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں سادات میں سے نظر آتے ہیں، سائنسدانوں کے اندر بھی بعض سائنسدان جو ہیں وہ اب تم کو سادات میں سے نظر آتے ہیں۔ تو جس جگہ پر بھی ان کو ذرا سا بھی اسپیس ملتا ہے تو وہ اپنے وجود کو منواتے ہیں، اور وہ کوئی زبردستی کا منوانا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو آپ ایک ذکر کر رہے تھے نا غیر سادات بھی، تو ان میں سے بھی پھر مور دین 50% شاگرد
جو ہے وہ سادات استاد کی، یعنی یہ ایک اور برکت اس اعتبار سے دیکھیں تو آیت اللہ خوئی مرحوم کے لیے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا پارس پتھر، صحیح کہ جس کو چھو بھی دیں وہ سونا بن جاتا واہ واہ بے تو شک، یعنی آیت اللہ خوئی مرحوم کے تو اس وقت جتنے بھی علماء پوری دنیا کے اندر ہیں وہ یا ان کے براہ راست شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو یہ تو ان کی بہت بڑی کوالٹی تھی، بہت ہی بڑی کوالٹی تھی کہ انہوں نے شاگردوں کی ایک بہت بڑی جمعیت ہے کہ جس کی تربیت کی۔ اچھا اب یہ آپ نے کیونکہ کانسیپٹ ہے یہ، اور سورہ کوثر وہ کانسیپٹ دے رہی ہے کہ خداوند قدوس نے حضور کو ایک ایسی عظیم بیٹی عطا فرمائی کہ جن کی اولاد پھر ایسی بابرکت ہوئی کہ رسول پاک کا نام سادات کے حوالے سے اور پھر اسلام کا نام بھی وہ چہار دانگ عالم روشن ہے۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب آپ رسول کے گھر میں تشریف لائیں تو جو امور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سر انجام دیے، ایک بہت چھوٹے سن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پھر وہ پوزیشن لی، حضور کی دل جوئی، حضور کا ان کے قریب آنا، ان کی قربت، ان کے لیے ایک ٹھنڈک کا باعث ہونا اس دور میں جس میں عورت کو بالکل کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ہم ایون اب یہ جدید یورپ کی بھی بات کریں تو شاید 2-3 صدیاں پہلے وہاں تک، بلکہ 2-3 میں نے شاید زیادہ کہہ دیا، 1-1.5 صدی پہلے عورت کو مقام حاصل نہیں تھا۔ اس دور میں عرب کی کیا حالت تھی، لیکن آپ کی وجہ سے، پہلے تو خود آپ کی تکریم خاندان رسالت میں خود رسول پاک کی طرف سے، اور پھر آپ کی وجہ سے جو بیٹیوں کو عزت ملی، یہ ایک تاریخ کا اور اسلام کا ایک روشن ترین باب ہے جو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے مرثیہ پڑھا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جی کہ جب ان بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا جن کو زندہ دفن کر دیا گیا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ آج بھی مکہ معظمہ کے اندر مقبرۃ الشبیکہ وہ جگہ موجود ہے، وہ قبرستان کے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی کیسے کوئی انسان اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین کے نیچے زندہ حالت کے اندر دبا دے، یہ کیسے اس کا دل مان جاتا ہے، لیکن یہ کہ شقاوت اور سنگدلی کی ایک عجیب داستان ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے 16واں سورہ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی، یعنی قرآن کی تعبیر دیکھیے، خوشخبری دی جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بیٹی کی خوشخبری ملنے پر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے یا اسے مٹی کے حوالے کر دینا ہے، زندہ اس کو دفن کر دینا ہے۔ ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں کہ ریحانۃ اشمھا، کہ یہ جنت کی خوشبو ہے کہ جو پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے اور میں اس سے جنت کی خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ پھر مزید اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے خود ہمارے پاس بھی یہ روایت ہیں، برادران کے پاس بھی یہ روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم جب سفر معراج پر گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس موقع پر خداوند متعال کی طرف سے ایک اہتمام یہ ہوا تھا کہ ایک میوہ جنت پیغمبر اکرم کو پیش کیا گیا جو نور فاطمہ لیے ہوئے تھا، اور اسے پیغمبر اکرم نے تناول فرمایا، کہ جس کے بعد پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور بالآخر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ یعنی بہت خاص اہتمام ہے، بہت خاص اہتمام، جس کے بعد علامہ رشید ترابی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا بھی گفتگو کے دوران، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ محسوس ہوتا ہے کہ حاصل معراج ہے نور فاطمہ، ثمر معراج ہے نور فاطمہ، حاصل معراج اور ثمر معراج نور فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو پھر اس کے بعد جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم خوشیاں بھی مناتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ رول پلے کرتی ہے کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم ان کو کہتے ہیں یہ ام ابیہا ہے، یعنی یہ خود اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایج تھی جسٹ 5 ایئرز، 5 سال، مگر 5 سال کے اس سن میں انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جس طریقے سے گھر کو کوئی خاتون چلاتی ہیں اس طریقے سے جناب سیدہ، خدا نہ کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اگر ان کی پشت کے اوپر کوئی غلاظت ڈال دے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی، اس غلاظت کو صاف کرنے والی یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی جس طرح سے ایک ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ جناب خاتون جنت ادا کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کا کرائسس جو 3 سال کا کرائسس ہے، جس کے اندر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ نہ گفتگو ہو رہی ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ خرید و فروخت، بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ۔
جس پہ جناب ابو طالب علیہ السلام سب کو لے کر گھاٹی میں چلے گئے تھے، اور انہی کے نام پر اس گھاٹی کو کہا گیا شیب ابی طالب۔ تو اس گھاٹی میں 3 سال تک ان اذیتوں کو برداشت کرنے والی جو بی بی ہیں، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی بات ہے، اس زندگی کے دوران ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی ان مصائب کا سامنا کر رہی تھیں، اس کے اندر شامل تھیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کو فیس کیا ہے۔ پھر 3 سال کے بعد جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، وہ سارے واقعات جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، تو وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ام ابیہا کہا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خود ہجرت کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پیچھے جو گھر کی خواتین موجود تھیں، یعنی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جو بستر رسول پر پیغمبر اکرم کی شبیہ بن کر لیٹے ہوئے تھے، اور فدیہ بنایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، اور بالآخر جب وہ معاملات آگے بڑھ گئے تو پیغمبر اکرم کی انسٹرکشنز یہ تھی کہ بعد میں گھر کی خواتین کو لے کر، جن میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی تھیں، جو خود مولا کائنات کی والدہ بھی تھیں، اور پیغمبر اکرم بھی ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے، بالکل کہ ان کو اور دیگر بعض خواتین کو لے کر، جن کو مجموعی طور پر فواتم کہا جاتا ہے، کہ ان سب کو لے کر امیر المومنین چلیں، اور وہاں راستے میں جو صعوبتیں اس لیے کہ ٹریس کیا گیا، باقاعدہ حملہ کیا گیا، اس حملے کے اندر جناب سیدہ زخمی بھی ہوئی ہیں، جی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ میں قباء کی وادی میں ان سب کو ریسیو کیا۔ جی آغا صاحب ہم ایک وقفہ لینا ہے، یہ واقعہ وقفے کے بعد مکمل کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پروگرام، اور جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور سورہ کوثر ایسی عظیم سورہ جو جب خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تو تمام دوسرا کلام وہاں سے اتار لیا گیا۔ یہ اس بات کی ماضی کرتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر ہستی کائنات میں نہیں ہے خواتین کے سردار کے حوالے سے۔ ہم یہ ذکر اور یہ فضیلتیں جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرامز کی یہ سیریز خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور خوشیوں بھرا پروگرام ہے، پرمسرت پروگرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلتوں کی معراج ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اتر بھی رہی ہے اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں۔ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، وہ مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی پھر فواتم کو لے کے، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور کچھ اور خواتین کو لے کے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو وہ واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے وقفے سے۔ قباء کی وادی میں پیغمبر اکرم نے پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں پر انتظار کر رہے تھے۔ جب بعض افراد نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول شہر یثرب آپ کا منتظر ہے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی کسی کا انتظار ہے۔ اور پھر جب مولا تشریف لائے اور یہ بیبیاں خاص طور پہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ جب آ گئیں، تو اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے وہ کیفیت دیکھی۔ ایک تو سفر کی وجہ سے جو تمام تر زحمتیں تھیں وہ چہرے سے عیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ حملہ بھی ہوا تھا اس قافلے کے اوپر اور مقابلہ کیا تھا حضرت علی علیہ السلام نے، تو بہرحال پیغمبر اکرم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ مشکلات اور زحمتیں ہیں کہ جن کو برداشت کر کے یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو یثرب کہا جاتا تھا، تو اس وقت پھر پیغمبر اکرم نے اس بات کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ لیا تھا، یعنی پیغمبر اکرم قلبی طور پر اتنے متاثر ہوئے تھے کہ یہ حملہ کیا جناب سیدہ کے اوپر، تو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ریفلیکٹ کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، وہاں پر بھی پیغمبر اکرم نے چند افراد کو مستثنیٰ کیا کہ ان کو کوئی معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا کہ جس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر حملہ کیا تھا، تو پیغمبر اکرم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ جناب خاتون جنت کا جو معاملہ ہے پیغمبر اکرم کی نظر میں وہ غیر معمولی ہے۔ پیغمبر اکرم اسی لیے ان کو عالمین کی عورتوں کی سردار کہتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی کہا گیا، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی کہا گیا، عالمین کی عورتوں کی سردار اور جنت کی خواتین کی سردار، جس سے وہ پھر محاورہ اور وہ عنوان نکلا خاتون جنت جو کہا جاتا ہے کہ خاتون جنت، یعنی اس جملے کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بعض اوقات تقابل بھی کیا، یہاں تک ارشاد فرمایا
کہ کانت مریم و سیدۃ نساء زمانے ہاں، کہ کیا کہنا مریم سلام اللہ علیہا کا، مگر وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ زہرا کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، اولین اور آخرین میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کی سیادت اور سرداری کا تاج اگر کسی کے سر پر ہے تو اس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ واہ سبحان۔ اگر صاحب ایک اور نقطہ جو میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ یہ جو سورہ کوثر میں ایک تو کوثر کے عطا ہونے کا ذکر ہے اور پھر آخر میں جو دشمن کے ابتر ہونے کا ذکر ہے، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی دشمن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کا کوئی فرد موجود بھی ہے تو اس میں وہ اخلاقی جرت، وہ علمی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے یہ کہے کہ میں دشمن زہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا میں دشمن رسول ہوں، یعنی ان کی اعتباری حیثیت ختم ہو گئی اگر آج موجود بھی ہیں۔ اور ایک معنی اور بھی نکلتا ہے کہ حضرت زہرا اور پھر ان کے ذریعے جو ائمہ اثنا عشر کے ذریعے جو علوم دنیا میں پھیلے، کوئی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی علم ایسا ہو یا کوئی دعویٰ ایسا ہو جو حضرت زہرا یا اولاد حضرت زہرا کے سامنے آئے گا تو دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں پہلو بھی ابتر میں شامل ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بہرحال مرجعیت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے شاگردوں میں جناب ابو حنیفہ میں نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے امام مالک ہیں تو وہ بھی شاگردوں میں نظر آتے ہیں۔ تو ون وے اور دا ادر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ افراد بھی نظر آئیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ مسلکی اعتبار سے امامت کے عقیدے کے اس طرح سے قائل نہ بھی ہوں، مگر یہ کہ علمی اعتبار سے جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، نہ فقط یہ کہ اس کے معترف تھے۔ ہم دیکھتے ہیں سفیان ثوری ہیں تو وہ بھی آ کر بیٹھ رہے ہیں درس کے اندر، اور اسی طریقے سے دوسرے افراد ہیں وہ بھی، زہری، خود امام زہری، سفیان ثوری بھی اور امام زہری بھی، جو خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں، اذان و تلمذ بھی طے کرتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں۔ پھر 8ویں امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو خود مامون الرشید جو ہے وہ جیسا بھی ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، مگر صاحب علم تو تھا، باذوق بھی تھا، تو وہ بھی امام رضا علیہ السلام سے استفادہ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے افراد ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ وہ آثار اور وہ برکتیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہیں، آگے بڑھتی رہیں، اور اس سے لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ جی بالکل۔ اچھا، اب یہ تو علمی حوالے سے ہے، ایک وہ جو بڑا مشہور قول ہم سنتے ہیں، یہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ائمہ اثنا عشر ہیں جو حضرت علی علیہ السلام اور پھر اولاد حضرت زہرا سے امام حسن حسین علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کی علم سے جس طرح دنیا نے استفادہ کیا اور ان کی برکت سے جس طرح استفادہ کیا، وہ تاریخ کا ایک معجزانہ عمل ہے۔ ہم پوری جو ریکارڈڈ دنیا کی تاریخ ہے اس میں کہیں ایسی نسل نہیں دیکھتے کہ جو 12 شخصیات گزری ہوں اور وہ تمام کی تمام شخصیات علم و فضل کے اعتبار سے اور اپنے تقوی کے اعتبار سے ان چیلنجیبل ہوں، ان کوئی چیلنج نہ ہو کہ ان کے مقابلے کی بھی کوئی شخصیت ہے۔ ہمیں شاید معاشرے میں 2 شخصیات باپ اور بیٹا نظر آتے ہیں، میکسیمم کچھ ہو تو باپ، بیٹا اور پوتا نظر آ جاتا ہے، اس سے آگے پھر ہمیں نہیں نظر آتا، ان سے بڑی شخصیات ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ تو یہ بھی وہ انا اعطیناک الکوثر ہی کا معجزہ نظر آتا ہے۔ یہ واقعی آپ نے بہت درست نشاندہی فرمائی کہ اگر آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام لے لیجئے، پروفیسرز کے نام لے لیجئے، ہم اپنے زمانے میں علماء کے بھی نام لے لیجئے، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اگر وہ خود بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے غیر معمولی سائنسدان ہیں، تو ان کے اگر فرزند ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ صاحب علم ہو، مگر اس لیول کے اوپر نہیں آتے، یا اگر آ بھی جائیں تو پھر تیسری جنریشن جو ہے اس کے اندر آپ کو اس لیول کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ عجیب ایک معجزانہ معاملہ ہے کہ خاص طور پہ ائمہ اثنا عشر جو سب اولاد زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی ہی کا ثمر ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک طرح سے لگتا ہے کہ وہ جو بات ہے نا کہ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، متفقہ حدیث کلنا ہے۔ محمد۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ہی ہے کہ جن کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اوصاف و شمائل کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ زندگیاں چاہے مختصر بھی ہوں مگر آئینہ، یہ علامہ سعید علی نقوی صاحب کی بڑی پیاری تعبیر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آئینہ جو ہے نا اس کے اندر چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، عکس آپ کو پورا ہی نظر آئے گا۔
بڑا آئینہ ہو یا چھوٹا آئینہ، واہ واہ آپ کو عکس پورا نظر آئے گا۔ بہت تو خوبصورت۔ جس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی کی عمر مختصر ہو، کسی کی زیادہ ہو، کسی کی کم ہو، لیکن یہ کہ بہرحال سیرت وہی سیرت ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ جس کے لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ اگر رسول اس وقت ہوتے تو وہی کرتے جو انہوں نے واہ کیا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو ریفلیکشن ہے سیدہ کی اولاد کے اندر جن کو امامت کا تاج پہنایا گیا، وہ واقعاً غیر معمولی ہے۔ اور کوئی چیلنج نہیں آگا صاحب، یعنی آپ کسی امام کو اٹھا لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام ان کے والد محترم امام باقر علیہ السلام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، جن کی زیادہ زندگی، یہ فخر الدین رازی نے بھی غالباً اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی زیادہ تر قید میں گزری، لیکن اس کے باوجود، اور پھر امام رضا علیہ السلام کو، کہ کوئی اپنے وقت کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ میں علم میں یا تقویٰ میں ان سے بڑا ہوں، یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تو معجزہ ٹھہرا کہ 12 جو لڑیاں تھیں اور 12 جو لال تھے، لال ولایت، یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے، لیکن چیلنج بھی تو ہو جاتے ہیں نا، غلط بھی چیلنج ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو تو کوئی غلط بھی چیلنج نہیں کر سکا۔ اور اس کو یوں اگر آپ دیکھیں نا عبدی صاحب تھوڑا سا ایک دوسرے اینگل سے، کہ بے شک معترفین کی تعداد تو خیر بہت بڑی ہے کہ جنہوں نے ریکگنائز کیا، سیکنڈ کیا، ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اور لکھنے والوں میں ظاہر ہے کہ شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، وہ ظاہر ہے کہ اہل سنت کے اندر آل محمد سے محبت کرنے والے بلکہ کی تو بہت بڑی دفعہ تعداد، تو غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، بالکل مستشرقین نے بھی جب لکھا ہے تو غیر معمولی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے پرہیزگار، یہ الفاظ تو بڑے جنرلی آپ کو مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جس کو آپ کہیں کہ انکار کرنے والے، تو وہ بھی مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے۔ یعنی آپ مثال کو سلمان رشدی کی بات کریں تو پیغمبر اکرم کے اوپر حملہ کر ہی دیا نا اس نے۔ اب صحیح اور غلط کی بحث نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جس کو انکار کرنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر آپ کو نمرود مل ہی جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کو فرعون مل ہی جائے گا، اسی طریقے سے آپ کو دوسرے افراد بھی مل جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ عام طور پر اس طرح سے جو دشمنی کا یا ناسبیت کا اظہار بھی کرنے والے افراد ہیں، ان کے زبان پر بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں ان کے بھی احساس ہے کہ یہ شخصیت بہت غیر معمولی ہے، مقابلہ پیش نہیں کر سکتے، وہ بات بنتی نہیں ہے جب وہ کریں۔ ایک اور روایت کی طرف آپ اشارہ کر کے اس کا مفہوم اپنے ناظرین کے لیے میں جاننا چاہوں گا۔ ایک بڑی معروف روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کے لیے حجت ہیں، یعنی آپ کی شخصیت میں چاہے وہ علمی دلائل ہوں، معجزانہ کیفیات ہوں، یا آپ کی برکت ہو، تقوی ہو، وہ ہمارے لیے ایک حجت کا درجہ رکھتی ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں خدا بھی یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کے ہمیں اسلام کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کا کچھ مفہوم بیان خاص طور پہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے لیے، جیسے کہ حضرت حجت کا جو زمانہ ہے ان کا ایک لقب ہے قائم، تو قائم کا مطلب ہے قیام کرنے والا، تو ظاہر ہے کہ جو قیام ہے وہ غیر معمولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ آغا صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور امام زمانہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھی کم از کم متفقہ ہے کہ سب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ لمحات خوشی کے لمحات ہیں، مسرت کے لمحات ہیں، فر و انبساط کے لمحات ہیں کہ سرور کائنات کی خوشی اپنی انتہا پر ہے، کائنات وجد پہ ہیں، کیونکہ ختم مرتبت کی دختر گرامی کی آمد ہے، اور سورہ کوثر کی گویا آمد ہے، اور رسول پاک کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ دشمن کے طعنوں سے مغموم نہ ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خیر کثیر عطا فرمائی، خیر کا منبع عطا فرمایا ہے، اور وہ بیٹی کی صورت میں کہ قیامت تک آپ کی نسل بھی باقی رہے گی، آپ کا مشن بھی باقی رہے گا، اور آپ کا پیغام بھی باقی رہے گا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں، اور کیا خوبصورت انداز میں، دل نشیں انداز میں آپ مدحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ آغا صاحب وہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ائمہ اثنا عشر اور خاص طور پہ امام زمانہ علیہ السلام یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تو تم لوگوں پر حجت ہیں، یعنی ہم تمہارے لیے ہدایت ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہیں،
ہم پر حجت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس کا کچھ تھوڑا مفہوم میں تھوڑا زیادہ واضح کروانا چاہ رہا تھا۔ جی اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں حضرت امام زمانہ سلام اللہ علیہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے ہماری جدہ جو ہے وہ حجت ہے، تو قیام کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ امام کے القاب میں ایک لقب ہے قائم، اور قائم کا مطلب ہے قیام کرنے والا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ قیام مختلف انداز سے نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ مثلا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہی ہیں تو اس موقع پر بھی مختلف موقعوں پر جناب سیدہ کا قیام ہے، جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ جناب سیدہ کا مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم کا ساتھ دینا شیب ابی طالب کے حوالے سے، اور دوسرے موقعوں پر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد ہے تو جناب سیدہ اس کے اندر باقاعدہ میدان احد تک آئی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میدان مباہلہ، تو میدان مباہلہ کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، جیسے کہ نساء کا مصداق بن کر وہ میدان کے اندر آئی ہیں، جن چہروں کو دیکھ کر بالآخر جو نصارہ نجران ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ مختلف انداز سے یہ قیام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ خاتون ہوتے ہوئے جو ان کا قیام ہے وہ غیر معمولی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خود ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بھی جو مختلف مراحل ہیں اس کے اندر جو جناب سیدہ کے سٹینڈ ہے، تو سٹینڈ قیام ہی کو تو کہیں گے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ باقاعدہ اپنے خطبات کے ذریعے سے جو احقاق الحق کر رہی ہیں اور ابطال الباطل کر رہی ہیں، اور قرآن کی سربلندی کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی حدیث ایسی ہو نہیں سکتی ہے کہ جو قرآن سے متصادم ہو۔ میرے بابا کے اوپر یہ بہتان ہے اگر ان کے لیے یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو قرآن کی آیت سے متصادم ہے، تو یہ ہم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک سٹینڈ ہے کہ جو جناب سیدہ لے رہی ہیں۔ تو پھر اس کے ذریعے سے ہم کو اس کو ریفلیکٹ کرنے میں اور کمپیئر کرنے میں اور اس کے ساتھ ریکنسائل کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ ہمارے لیے ہماری جدہ کی جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے اور حجت ہے وہ ہمارے لیے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی ایک اور پہلو سورہ کوثر کا اور خیر کثیر کا کہ خیر کثیر اور خیر کا منبع ایک بیٹی کی صورت میں عطا کیا، اور پھر ان بیٹی کو پہلے 2 بیٹے عطا کیے کہ جن سے آپ کی نسل چلی، جنہیں رسول خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، بلکہ قرآنی بیٹا، کیونکہ بیٹوں کی جگہ لے کے رسول اللہ جب قرآنی حکم آیا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ تو رسول اللہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی بعد میں پھر 2 بیٹیاں، ایک روایت کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہ، لیکن جو تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ پھر حضرت ام کلثوم۔ تو یہاں بھی بات مکمل ہوتے نظر آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو 2 بیٹوں کے ساتھ پھر بیٹیاں بھی دی گئیں، اور بیٹیاں بھی وہ کہ پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے بعد پھر دین کا بیڑا ان بیٹیوں نے اٹھایا، اور پھر ثانیہ زہرا بن کر دین کو گویا آگے بڑھایا، اور اس خیر کثیر کو گویا پھر دنیا میں آپ کی بیٹیوں نے بانٹا۔ تو اس طرح سے یہ حصہ بھی مکمل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر اعتبار سے ثانیہ زہرا ہے، یعنی بے شک بی بی کا تو مرتبہ اور مقام جو ہے وہ تو ہے، لیکن یہ کہ ان کے بعد اگر کوئی ثانی نظر آتا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، کہ جس طرح سے سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے ذریعے سے احقاق الحق کیا تھا، ویسے ہی موقع جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے تھا، اور انہوں نے دربار کوفہ کے اندر بھی اور دربار یزید کے اندر بھی اور بازار کوفہ کے اندر بھی اور بازار شام کے اندر بھی وہ احقاق الحق کیا ہے، جس کے نتیجے میں پیغام حسین علیہ السلام زندہ رہا اور وہ پہنچا ہے۔ تو وہ خیر کثیر جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہی اگر آپ برکت دیکھیں جو پیغام تھا، پیام تھا، تو وہ پیغام اور پیام آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور ان خطبوں کے اندر جس طریقے سے آیات قرآنی کے ذریعے سے ان کا استدلال ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، تو ان خطبوں کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ جیسے رگ و پے کے اندر یعنی وینز کے اندر اور آرٹریز کے اندر خون کی جگہ قرآن کی آیات ہیں کہ جو دوڑ رہی ہیں، اور ان کی زبان پر بے ساختہ انداز میں ایکسٹرمپورلی وہ آیتوں کے ذریعے سے استدلال کرتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے استدلال نظر آتا ہے، یہاں پر بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے استدلال نظر آتا ہے، تو اس کے اندر ایک ہماگیری تو ہے۔ جی آغا صاحب ہمارے 3-4 منٹ پروگرام کے رہتے ہیں، اب میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک جو جشن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے یہ کس طرح منایا جائے، محافل کی جائیں، خوشیاں منائے جائیں، منقبتیں پڑھی جائیں، آپ ایسے علماء کا بیان سنا جائے، اور پھر سیرت کے باب میں معرفت حاصل کر کے پھر اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالا جائے ان کی تعلیمات کے مطابق۔ ساری ریسیپی ہے جناب، جس طریقے سے اگر آپ کوئی ڈش تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر مختلف چیزوں کو، انگریڈینٹس کو ڈالا جاتا ہے تبھی وہ ریسیپی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ خوشی منانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں کہ جس کے اندر محفل مقاصدہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، بیان بھی ہے، فضیلتوں کا اثبات بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہے،
اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دعوت فکر بھی ہے، دعوت عمل بھی ہے، ان سب کو جوڑ لیا جائے تو پھر وہ مسرت مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں جی تو ہم اس موقع پر میر انیس کو شامل کریں ہاں سبحان اور ان اللہ، کو بھی شریک ثواب کریں ضرور ضرور۔ کہ ان کا ایک بند ہے جو بہت خوبصورت بند ہے، جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے وہ دیگر جو معصومین ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، واہ، یعنی یہ پہلے جو دو مصرے ہیں جی اس میں جناب سیدہ کے تعلق سے خوبصورت۔ پیغمبر اکرم اللہ فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، واہ، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے، واہ واہ، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے صاحب بس ہم یہی چاہیں گے آپ ایسے علماء سے ان دنوں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سنیں، ان کے سیرت کے ابواب، جو خدائمہ تحرین بھی انہی کی سیرت کے مختلف ابواب ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، ہر طرف خوشی کا ایک سما ہو، اور یہ خوشی اس طرح سے ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ رسول پاک خوش ہیں، کہ ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جس نے ان کی روح کو شاداں کیا، فرح انبساط میں ان کو ڈھالا، کہ اب ان کی اولاد، وہ جو یہ تانا دے رہے ہیں نا کہ آپ ابتر ہوں گے، بے اولاد ہوں گے، کہ اب وہ تو ابتر ہیں لیکن آپ کی اولاد کی برکت جاری ہے ہماری۔ بالکل ایسا ہی ہے جناب، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر گنجائش ہے تو میں ایک بند اور پڑھ دیتا جی ہوں۔ جی، کیا بالکل ہے، ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے، آپ فرمائیں۔ اور اس میں میر انیس جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ پروٹوکولز ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو فرماتے ہیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ہاں سبحان اللہ، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، واہ واہ واہ، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کلک یعنی قلم، یعنی قلم رکھ دے، جی جی، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کے لیے آپ تشریف لائے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ایسے پر مسرت موقع کو آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کو سجا دیا اس موقع پر، اور بہت ہی دل نشیں اور جاگزیں انداز میں آپ نے سیرت حضرت زہرا اور فضائل حضرت زہرا بیان کیے، بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرامز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کو رسول پاک نے خاتون جنت کہا، ان کے ذریعے خاتون قیامت کہا، تمام عورتوں کی، خواتین کی سیدہ و سردار کہا، ان کی سیرت، ان کی فضیلت کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کے حوالے سے یہ سیریز جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا آئندہ پروگرامز میں بھی۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔